عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کی؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کی۔ اور کیا فرمایا؟ من دون اللہ۔ یہ کہتے ہیں من دون اللہ صرف بت ہوتے ہیں جی، اللہ کے مقابلے پر اگر مخلوق بھی کسی کو کھڑا کرے تو توحید کے اعتبار سے اسے من دون اللہ میں شمار کیا جائے گا، شرک کو کنڈیم کرتے ہوئے۔ یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اللہ نے کہا من دون اللہ، اور یہاں پر ختم نہیں کیا، کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک، اور اللہ ہی سننے والا علم والا ہے۔ یہ اللہ کی خاصیت ہو سکتی ہے کہ ہر مخلوق کی سنے اور علم رکھے اور اس کی تکلیفیں دور کر سکے۔ تو عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں، ادھی کلندری شاہی کوئی نہیں۔ ہاں یہ کہتے ہیں ادھی کلندری۔ تو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ بابا شاہی کوئی نہیں۔ ہاں کہتے ہیں جینی صاحب بڑی گستاخی کرتے ہیں، دیکھیں وہ تو بڑی شے تھے بابے، جینی صاحب کہتے ہیں شاہی کوئی نہیں۔ بڑی شے تھے تو دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف تھانوی صاحب بریلویوں کے نزدیک کافر کیوں ہے؟ بڑی شے کیوں نہیں؟ ہائے 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 ہائے، اگر بڑی شے تھے تو احمد بریلوی صاحب دیوبندیوں کے نزدیک مجدد دین بدعت کیوں ہیں؟ شیطانی لشکر کیوں ہیں؟ بابے تو بڑی شے ہوتے ہیں۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کرسچنز نے اپنے احبار کو، یعنی وہ علماء جو علم کی گہرائی میں ہیں، یعنی مفتی کہہ لیں، فقیہ کہہ لیں، اور رہبان، راہب کی جمع ہے رہبان، جو گوشہ نشین لوگ، صوفی جوگی، انہیں بھی رب مان لیا تھا من دون اللہ، اللہ کے سوا۔ والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کے سوا، یہ ترجمہ کیا اس کرسچن نے کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، مشائخ کو رب مان لیا تھا اللہ اور عیسیٰ کے سوا۔ تو اس نے کہا یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اور عیسیٰ ایک ہیں، اصل میں یہ وہ کہنا چاہ رہا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ کون سی آیت ہے؟ پھر وہ انہوں نے ڈھونڈنا شروع کر دی، پھر کہا ترجمہ غلط کیا ہے۔ وہ ترجمہ غلط ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر کیسے تھا؟ اگر آپ اس کی کنٹینیوٹی دیکھیں تو وہ ترجمہ اگر زبر زیر کا فرق نہ کیا جائے تو وہی بنتا ہے جو کرسچن کہہ رہا تھا۔ چونکہ قرآن جو ہے ایک پیورلی لٹریچر کی بک ہے، اس کی فصاحت اور بلاغت کا خیال رکھتے ہوئے قرآن حکیم میں بعض اوقات الفاظ کی ترتیب ایسی ہو جاتی ہے کہ اس سے کنفیوژن کریٹ ہو جاتی ہے، جس طرح کہ وضو کے طریقے کے حوالے سے بھی آپ نے دیکھا کتنا اختلاف پایا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ ٹیکنیکل ریزن وہ آپ سمجھ لیں، یہ جو 7 الفاظ ہیں نا، من دون اللہ، اللہ کے سوا انہوں نے اپنے علماء کو اور اپنے جوگیوں کو رب مان لیا تھا۔ والمسیح ابن مریم، اگر یہاں ہوتا نا والمسیح ابن مریم، یعنی ہا کے اوپر زبر کی بجائے زیر ہوتی اور ابن کے لفظ کے اوپر نون کے نیچے زیر ہوتی تو پھر وہی ترجمہ بنتا تھا جو وہ بھائی کہہ رہے تھے۔ ویسے اگر زبر زیر ہٹا دیں تو ترتیب میں وہی ترجمہ بنتا ہے جو وہ کرسچن کہہ رہا تھا، وہ تو شرکیہ ترجمہ بنے گا، وہ تو قرآن میں فٹ ہی نہیں بیٹھتا، اس لیے زبر زیر بڑی ضروری ہے۔ مسیح کے اوپر زبر ہے اور بن کے اوپر بھی زبر ہے، ان دونوں کے نیچے زیر لگا دینا تو وہی ترجمہ بنے گا جو وہ شرکیہ ترجمہ ہے، لیکن قرآن میں یہاں زبر ہے، اس زبر کی وجہ سے اس کا لنک پیچھے جڑے گا، لہٰذا اردو میں جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ جیوز اور کرسچنز نے اپنے علماء کو، اور اسپیسیفکلی ظاہر کرسچنز کے حوالے سے، اور اپنے صوفیوں کو اور عیسیٰ ابن مریم کو خدا بنا لیا تھا اللہ کے سوا۔ لیکن قرآن کی ترتیب میں کیا ہے؟ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ اب ترتیب میں تو ظاہر ہے کہ اللہ کے ساتھ مسیح کا ذکر آ رہا ہے، اور جوگی اور صوفی اور مولوی ایک طرف ہے، اس لیے اس نے مکس کرنے کی کوشش کی، لیکن چونکہ یہاں ہا پر زبر ہے، نون پہ بھی زبر ہے، اس لیے اس کا لنک پچھلے حصے کے ساتھ جا کے بنتا ہے، نہ کہ وہ ترجمہ جو وہ کرسچن سمجھ رہا تھا۔ یہ وہ ٹیکنیکل چیز تھی جو یہ ایک مسلمان کو سیکھنا ضروری ہے، اور اس کا اظہار کرنا
وہاں پر ضروری تھا، لیکن چونکہ ڈاکٹر صاحب کی عربی کے حوالے سے ایکسپرٹیز نہیں ہے اور نہ وہ اس میں پڑھتے ہیں، ان کو اس لیول پہ جانا بھی نہیں چاہیے تھا، جتنا انہوں نے کیا اتنا ہی کافی تھا، لیکن ٹیکنیکل گراؤنڈز کے اوپر یہ ایک کمزوری تھی اس جواب میں نے اس لیے آپ کو ہائی لائٹ کر دی۔ پلس یہ کام وہ کر سکتے تھے کہ وہ کہتے کہ یہ آیت پوری پڑھو، کیونکہ اس آیت میں ساتھ ہی آ رہا ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، اور انہیں تو حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں ایک اکیلے رب کی، ایک اکیلے معبود کی، لا الہ الا ہو، کوئی نہیں ہے معبود سوائے اس کے، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ہر اس شرک سے جو لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے اندر ہی آ گیا ہے کہ ایک خدا کا حکم تھا، لہذا اگر کوئی من دون اللہ کے ساتھ غلطی سے والمسیح ابن مریم پڑھ دے تو قرآن میں باطل نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے۔ اس آیت کا اگلا حصہ واضح کر دے گا کہ ایک اکیلے رب کی آپ نے عبادت کرنی ہے۔ ہاں، اس میں اگر کوئی مزید کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرے تو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ اکیلے الہ سے مراد جیزس کرائسٹ اور خدا ہی ہیں، کیونکہ ہم تو تینوں کو ایک ہی سمجھتے ہیں، یعنی کہ اللہ، جیزس کرائسٹ اور ہولی گوسٹ، یہ تینوں ایک ہی ہیں۔ تو اس کا جواب بھی قرآن میں موجود ہے، اور وہ آیات ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہاں پہ کوٹ بھی کی۔ سب سے مشہور آیت سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، نعوذ باللہ۔ وقال المسیح، جبکہ مسیح خود یہ کہا کرتے تھے، یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ یہ سیم الفاظ گوسپلز کے اندر بھی موجود ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، نیو ٹیسٹمنٹ میں، مختلف پیغمبروں کے حوالے سے، جیزس کرائسٹ کے حوالے سے، موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے۔ اس کے لیے آپ میری وہ ویڈیو دیکھ لیں۔ عبادت کرو اس رب کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، ولیعوذ باللہ تعالی۔ پھر انہی الفاظ کے ساتھ سورۃ المائدہ میں ہی آیت نمبر 17 ہے، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک وہ لوگ کھلا کفر کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سیم الفاظ جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 72 میں ہے 17 میں بھی بیان کیے، لیکن وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے نبی تم فرما دو اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا، ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کہ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے عیسیٰ ابن مریم کو، وَأُمَّهُ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور ان کی ماں کو اور جتنے زمین پر ہیں سب کو ہلاک کر دے۔ وصال شریف نہیں، ہلاک، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ۔ ہاں، وصال شریف نہیں، وفات شریف نہیں، ہلاک شریف۔ اور ان کے نزدیک تو شاید یہ بولے تو ہلاک بدماش ہی بول دیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہلاک کا لفظ اس لیے استعمال کیا تاکہ اللہ اور مخلوق کا فرق بتائے۔ قل فمن یملک من اللہ شیئا، اے وہی لفظ ہے، بابت شیئی کوئی نہیں، شیئا یہ عربی سے آیا ہوا ہے۔ پھر سورۃ المائدہ ہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 75 میں، مل مسیح ابن مریم الا رسول، عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، اور ان کی ماں ایک سچی عورت تھی، کانا یأکلان الطعام، دونوں کھانا کھانے کے محتاج تھے۔ کھانا کھانے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ کھانا پینا، نیند اور ٹوائلٹ، اور اس کے بعد بڑھاپا، یہ چار کمزوریاں انسان کے ساتھ جڑی ہیں۔ اس کمزوری سے کوئی پیغمبر بھی اللہ تعالیٰ نے مبرہ نہیں رکھا تاکہ خالق اور مخلوق کا فرق پتہ چل جائے۔
عیسیٰ ابن مریم تو نہیں تھے مگر ایک رسول، ان سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے، اور ان کی ماں سچی عورت تھی، دونوں کھانا کھایا کرتے تھے۔ ذرا دیکھو تو ہم اپنی آیات کیسے کھول کھول کر بیان کر رہے ہیں۔ قل اتعبدون من دون اللہ، اے نبی ان سے فرماؤ کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو؟ کس کی؟ عیسیٰ اور ان کی ماں کی۔ اور کیا فرمایا؟ من دون اللہ۔ یہ کہتے ہیں من دون اللہ صرف بت ہوتے ہیں جی، اللہ کے مقابلے پر اگر مخلوق بھی کسی کو کھڑا کرے تو توحید کے اعتبار سے اسے من دون اللہ میں شمار کیا جائے گا، شرک کو کنڈیم کرتے ہوئے۔ یہاں عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں کو اللہ نے کہا من دون اللہ، اور یہاں پر ختم نہیں کیا، کیا تم اللہ کے سوا ان ہستیوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہارے نقصان کے مالک ہیں اور نہ نفع کے مالک ہیں، اور اللہ ہی سننے والا علم والا ہے۔ یہ اللہ کی خاصیت ہو سکتی ہے کہ ہر مخلوق کی سنے اور علم رکھے اور اس کی تکلیفیں دور کر سکے۔ تو عیسیٰ ابن مریم اگر کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں تو بابے شاہی کوئی نہیں، عیسیٰ کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، مریم کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، رابعہ بصریہ تھے شاہی کوئی نہیں، ادی کلندری شاہی کوئی نہیں۔ ہاں ہاں یہ کہتے ہیں ادی کلندری۔ تو یہ قرآن کی دعوت کا خلاصہ ہے کہ بابا شاہی کوئی نہیں۔ ہاں کہتے ہیں جینی صاحب بڑی گستاخی کرتے ہیں، دیکھیں وہ تو بڑی شے تھے بابے، جینی صاحب کہتے ہیں شاہی کوئی نہیں۔ بڑی شے تھے تو دیوبندیوں کے حکیم الامت اشری تھانوی صاحب بریلویوں کے نزدیک کافر کیوں ہے؟ وڈی شے کیوں نہیں نے؟ ہائے 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 ہائے، اگر بڑی شے تھے تو احمد بریلوی صاحب دیوبندیوں کے نزدیک مجدد دین بدعت کیوں ہیں؟ شیطانی لشکر کیوں ہیں؟ بابے تو بڑی شے ہوتے ہیں۔ نہیں نہیں، اپنے اپنے بابے، اپنے اپنے تو اپنے اپنے نے تو جناب باقی بابیاں نو تو تسی بھی نہیں مندے، اسی تواڈے نہ مان کے کوئی وڈا جرم کر لیا، 99 قتل تو تسی بھی کیتے ہوئے نے۔ اور پھر آپ کو انہوں نے کہانی کروائی ہوئی تھی، بڑے سے بڑا غوث قطب ابدال، وہ کسی صحابی کے گھوڑے کے قدموں کے خاک کے برابر بھی نہیں۔ تو یہ کیا کہہ رہے تھے؟ صحابی کے گھوڑے کی قدموں کی خاک جیسا ہے ہی کوئی نہیں، غوث قطب ابدال تے شاہی کوئی نہیں۔ اور تسی گھوڑے اور کھوتیاں تو اور ان کے پاؤں کی خاک سے بدتر سمجھتے ہو غوث قطب ابدال کو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں۔ کہتے ثابت کرو، لو صاحبو۔ اور پھر گھوڑا بھی حضرت معاویہ کا بنایا ہوا ہے، شیعوں نے اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے، سنیوں نے اپنا گھوڑا بنایا ہوا ہے، حضرت معاویہ کے گھوڑے کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں۔ امیر معاویہ نے جو حضور کی حمایت میں گھوڑا دوڑایا نا، اس گھوڑے کے ناک میں جو مٹی داخل ہوئی نا، عمر بن عبدالعزیز تو اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ ویسے ہے تو جعلی بات ہے، ہم تو اس کو نہیں ایگری کرتے بالکل۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ ایک مومن کی حرمت اللہ کے نزدیک کعبے سے بھی بڑھ کر ہے۔ ایک عام مومن بھی ایسی حرمت رکھتا ہے جو کعبے سے بڑھ کر ہے۔ لہذا تواڈے بابے ہون گے صحابہ کرام کے قدموں کی خاک سے بدتر، ہم ایک عام مومن کو بھی صحابہ کرام کے گھوڑوں یا ان کے قدموں سے افضل سمجھتے ہیں۔ وہ مومنین ہیں، وہ جانور ہیں۔ یہ کمپیریزن نہ کروایا کریں، تو آڑے کمپیریزن بھی اسی سیدھے کروانے نے آگے کل میں بھی تو آڑے اسی سیدھے کروائے۔